نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو اس وقت انسان کیا چاہے گا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، اور واپس کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ میں ذرا رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں، وہ میرے بچے چھوٹے رہ گئے ہیں پیچھے، وہ میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، وہ میرا کاروبار کون دیکھے گا، وہ میری جاب کا کیا ہوگا، وہ جہاں میں باس تھا دفتر میرے بغیر چلتا نہیں تھا، اس دفتر کا کیا بنے گا، میرے بغیر تو محفلیں نہیں سجتی تھی، ان محفلوں کا کیا ہوگا، کوئی نہیں یہ سوچے گا۔ جن چیزوں کا ہم آج سوچتے ہیں نا کہ میں انڈسپینسیبل ہوں، میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، اگر میں نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہاں قیامت آ جائے گی، کوئی قیامت نہیں آئے گی، سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ گھر بھی چلیں گے، یہ ادارے بھی چلیں گے، یہ محفلیں بھی سجیں گی، اور یہ بچے بھی جئیں گے، اور یہ والدین بھی رہیں گے، سب چلے گا۔ یہ دھوکہ ہے ہمارا کہ ہمارے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، ہم بڑے اہم ہیں۔ نہیں، وہ اہم ہے نمبر 1 جو سب کو چلا رہا ہے، جو ہمارے بعد بھی زندہ ہے، حی لا یموت ہے۔ تو انسان کیا چاہے گا؟ میں واپس جا کے وہ چھوڑے ہوئے کام کر کے آؤں؟ نہیں، وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا، اب میں صرف ایک مقصد کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں، صرف ایک مقصد، اور وہ میں نیک کام کروں بس۔ یہ مرنے والا سوچے گا، ہم آج کیوں نہیں سوچ لیتے؟ کیا ہم پہ موت نہیں آنی؟ اس وقت سوچنا تو فائدہ نہ دے گا، آج کیوں نہیں سوچ لیتے؟ آج سے کیوں نہیں آغاز کرتے؟ آج سے کیوں نہیں نیکیوں کا دروازہ کھولتے؟ کیوں نہیں اس پر جم جاتے؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ کافر کی یا نہ ماننے والے کی اس آرزو میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ وہ دنیا میں خاندان قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، بلکہ نیک کام کرنے کی آرزو کرے گا۔ کاش مجھے نیکی کا موقع مل جائے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ بستر مرگ پر، ڈیتھ بیڈ پر پڑا ہوا شخص جو مر چکا ہو، اگر اس سے پوچھا جائے اور وہ جواب دے سکے اس وقت تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، اگر تمہیں زندگی ملے تو تم کیا کرو گے؟ حالانکہ وہ اس کو ملنے والی نہیں، لیکن اگر اسے کہا جائے کہ تمہیں زندگی ملے، 1 گھنٹہ مل جائے یا 1 دن مل جائے، کیا کرو گے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ میں کسی بار میں جاؤں گا، یا کچھ جام اور چڑھا لوں، کسی کسینو میں جائے گا، کسی پارک میں تفریح کو جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو چاہے گا کہ تم سب ہٹ جاؤ، میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں۔ لیکن اس کے پاس اب وہ چانس نہیں رہا۔ اس بستر پہ خود کو ڈال کے دیکھیے، ایک دن مجھ پہ بھی یہی آنا ہے جب میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوگا، جس دن معاملہ میرے اختیار میں نہیں رہے گا، میرا اختیار چھن چکا ہوگا۔ اس وقت میں کیا چاہوں گی اور کر نہ سکوں گی، وہ آج کر سکتی ہوں۔ آج موقع ہے، آج طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، ہوش بھی ہے، صحت بھی ہے، فراغت بھی ہے، آج کر سکتی ہوں۔ آج کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ جو کل رونا ہے وہ آج کیوں نہیں رو لیتی؟ وہ جو کل سوچنا وہ آج کیوں نہیں سوچ لیتی؟ مجھے آج سوچنا ہے، آج سے ایک نیا عزم لے کر زندگی کا نیا باب شروع کرنا ہے۔ مجھے اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانا ہے، مجھے نیکیوں کے رستے پہ چلنا ہے، مجھے نیکیوں کے مواقع کو نہیں گنوانا، مجھے اپنے وقت کا بھرپور اور درست استعمال کرنا ہے۔ یہ زندگی مجھے صرف ایک بار ملی ہے، میں کسی بھی قیمت پر اسے نہیں گنوا سکتی، کسی کی خاطر اسے نہیں ضائع کر سکتی۔ اور ہاں، اس وقت ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں اگر یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو، وہ کہیں گے کیوں جائیں، کس لیے جائیں، نہیں جانا چاہتے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نیک اعمال ساتھ لے کے گئے ہوں گے، جن کے پاس زیادہ راہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کے سامان دیکھنے لگتا ہے، یعنی اب ایک مومن کے لیے، نیک کام کرنے والے کے لیے جب موت کا دروازہ کھلتا ہے، دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے موت کے ذریعے، تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ اپنے اعمال کی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے، رحمت کے سامان نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ یہی سمیٹتا رہا اس دنیا میں۔
لمحے لمحے یہی کوشش کرتا رہا کہ کچھ کما لوں، کچھ لے لوں. تو وہ جو دروازہ کھلتا ہے تو وہ ہر چیز ایک خوبصورت انداز میں اس کو نظر آتی ہے، سجا ہوا. تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے، کیا پھر تمہیں دنیا میں واپس بھیجا جائے؟ تو وہ کہتا ہے میں ان غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کے کیا کروں گا، مجھے کوئی شوق نہیں واپس جانے کا. مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ، میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس کے دیدار کے شوق میں جیتا تھا، میں اس کے لیے تڑپتا تھا، میں تو اس کی یاد میں جیتا تھا. مجھے دنیا سے محبت نہیں تھی، مجھے واپس نہیں جانا. خواہ اس کے بچے چھوٹے ہوں اور خواہ اس کے کاروبار پیچھے رہتے ہوں اور خواہ اس کے دفتر خالی ہو گئے ہوں، وہ نہیں جانا چاہے گا. وہ کہے گا مجھے نہیں جانا اس گھٹن والی دنیا میں جہاں لمحہ لمحہ امتحان تھا. میری روح تو آج آزاد ہو گئی، میں تو غموں سے نجات پا گیا، مجھے واپس نہیں جانا، مجھے اللہ کے پاس لے جاؤ. لیکن اس کے برعکس جب کسی ایسے شخص سے پوچھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو، جس نے آخرت کی تیاری ہی نہ کی ہو، تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی، واپس لے جاؤ، اب میں ذرا کچھ کر کے آؤں. اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو حضرت عائشہ کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے، ہم میں سے مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. فرمایا عائشہ نہیں، یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ جب مومن پر موت کا وقت آتا ہے اور رحمت کے فرشتے آ کے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے آگے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اس کو اپنا انجام نظر آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے چھوڑنا چاہتا ہوں اس دنیا کو اور میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. اس کے دل میں مرنے کے بعد بھی یہ نہیں جو مجھے جنت میں جانا ہے، اسے کیا شوق ہوتا ہے؟ میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. اس کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں. اور اس کے برعکس ایک کافر کو، ایک منافق اور فاسق کو جب دوسری دنیا کا دروازہ کھلتا ہے تو اس وقت اسے نظر آ جاتا ہے کہ آگے کیا بھیانک انجام ہے. وہ جھوٹ، وہ فریب، وہ چوری چکاری، وہ غلط کاری، وہ دھوکے، وہ فراڈ، وہ ساری چیزیں، وہ حرام کاریاں، وہ ساری سامنے کھڑی ہیں انتظار میں، آؤ ہم تمہیں مزہ چکھائیں. تو اس وقت اس کو سخت ندامت اور پریشانی ہوتی ہے، کہتا ہے ہمارے واپس جانا ہے، لیکن پیچھے سے دروازہ بند. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، دروازہ بند، آہنی گیٹ بند، کوئی واپسی نہیں. ایک جانا نہیں چاہتا، اس سے پھر پوچھا جاتا جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا نہیں، مجھے تو اپنے رب سے ملنا ہے. وہ جی اس لیے رہا تھا، اس کی تو زندگی کا مقصد یہی تھا کہ جس نے مجھے سب کچھ دیا میں اس کو خوش کر لوں. تو اس کو تو بشارت مل گئی، خوشخبری مل گئی، وہ تو آگے بڑھے گا ہی، وہ کیوں جائے گا پیچھے؟ اس کے لیے اس دنیا میں کوئی اٹریکشن نہیں جس کے لیے وہ جیے. اس کے لیے جس چیز میں اٹریکشن تھی وہ تو سامنے ہے، وہ پیچھے پلٹ کے دیکھے گا. اگر آپ کی محبوب ترین چیز آپ کے سامنے ہو، آپ پیچھے دائیں بائیں ادھر ادھر کیوں دیکھیں گے؟ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ محبوب چیز سامنے ہے، آپ کی نظریں اسی پہ لگی ہوئی ہیں. اور جس کے سامنے بھیانک منظر ہو تو اپنی آنکھیں بند کر لے گا اور وہی واپس جانا چاہے گا، اور جب لوٹے گا تو دیکھے گا دروازہ بند. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا ہرگز نہیں، امپاسبل، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو صرف ایک بات ہے، یہ تو صرف کہنے کی ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان سب کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، یعنی مومن سے، نیک شخص سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی دیگر سوالوں کے علاوہ. مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ دونوں کہتے ہیں، دو فرشتے امتحان لینے آتے ہیں، جواب دینے والا ایک ہے، سوال کرنے والے دو ہیں. اور نام بھی آپ دیکھیے ذرا، منکر اور نکیر. منکر کا کیا معنی؟ جس کا انکار کیا جائے، اور نکیر بھی جس کا انکار کیا جائے، فعیل کے وزن پر اور مبالغہ.
وہ دونوں کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے، یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر ہر طرف سے 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو راحتوں اور روشنی سے بھر دیا جاتا ہے۔ تب مردہ کہتا ہے مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دو تاکہ میں ان کو اپنی سرگزشت سناؤں، میں جا کے انہیں کہانی سنانا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح سورۃ یاسین میں شہید کیا جانے والا شخص کیا کہتا ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ شہید بھی کیا چاہتا ہے کہ ہم اتنے خوش ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتا دیا جائے، یعنی وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ دنیا میں رہیں، ہاں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ذرا جا کے بتا دیں یا کوئی بتا دے پیچھے والوں کو کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں۔ وہ دونوں کہیں گے جس طرح ایک دلہن سوتی ہے جسے اس کا خاوند ہی جگا سکتا ہے، اس طرح تم قیامت تک آرام کرو۔ اور مرنے والا اگر منافق ہوتا ہے تو ہر سوال پہ شور مچاتا ہے اور کہتا ہے لوگ جو کچھ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا، وہی کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔